بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا میں انسان خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہی ہاتھ اسے جانا ہے۔ نہ کوئی چیز اپنے ساتھ لایا اور نہ کوئی چیز اپنے ساتھ لے جا سکے گا۔ اگر ساتھ میں جائے گی کوئی چیز تو وہ صرف انسان کے اعمال ہیں۔ سکندر نامی مشہور بادشاہ جب مرنے لگا تو اس نے یہ وصیت کی کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو دونوں ہاتھ باہر رکھ دیے جائیں۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا سب کو پتہ چل جائے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ایک باپ نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو میرے یہ پھٹے پرانے موزے میرے پیروں میں پہنا دینا۔ باپ کا انتقال ہو گیا اور بیٹا اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے روکا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ علماء سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ صرف کفن پہنایا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن بیٹا اپنے باپ کی وصیت پر عمل کے لیے اڑا ہوا تھا۔ آواز بلند ہونے لگی۔ اسی دوران مجمع کو چیرتا ہوا ایک بندہ آیا اور اس نے اس بیٹے کے ہاتھ میں ایک پرچی دے دی۔ اس بیٹے نے پرچی کھولی تو اس میں لکھا تھا، یہ باپ کی جانب سے پرچی تھی کہ بیٹا تم دیکھ رہے ہو، شریعت مجھے اپنے ساتھ ایک پھٹے پرانے موزے لے جانے کی بھی اجازت نہیں دیتی، لہذا یہ مال میں جو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور جو تمہیں میراث میں ملنے والا ہے، تم اس کا صحیح استعمال کرنا، اس کو عیاشی میں، نافرمانی میں، معاصی میں برباد مت کرنا۔ پتہ چلا کہ انسان خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہی ہاتھ اسے دنیا سے واپس جانا ہے۔ کوئی چیز جائے گی تو وہ انسان کا عمل ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، یتبع المیت ثلاثۃ، تین چیزیں میت کے ساتھ چلتی ہیں، اسے قبر کی تنہائی تک پہنچانے کے لیے تین چیزیں آتی ہیں۔ کون سی ہیں وہ تین چیزیں؟ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، میت کو قبر کی تنہائی میں پہنچانے کے لیے اس کے گھر والے جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے، مثلا کفن کے اوپر جو چادر رکھی گئی ہے، یا پرانے زمانے میں غلام وغیرہ بھی ساتھ جایا کرتے تھے، یہ بھی تو اس کا مال ہوا۔ اور تیسری چیز اس کا عمل۔ ان میں سے دو چیزیں واپس آ جاتی ہے، میت کے رشتہ دار اور دوست احباب واپس آ جاتے ہیں، مال بھی واپس آ جاتا ہے، اور اس تنہائی میں
اس مختصر گڑھے میں اس اجنبیت کے گھر میں بندے کے ساتھ اگر کوئی چیز جاتی ہے تو وہ اس کا عمل ہے، اب چاہے اچھا عمل ہو چاہے برا عمل ہو۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے یہاں ایک پرندے کا جوڑا پلا ہوا تھا۔ اس پرندے کو اردو زبان میں چکور کہا جاتا ہے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ ان میں سے ایک اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا، اسے دکھتا نہیں۔ شاہ صاحب نے بھی پنجرے کا دروازہ کھول دیا تو اب جس کو دکھائی دیتا تھا، جس کی روشنی سلامت تھی، وہ تو اڑ گیا، اور جو بیچارہ اندھا تھا، نابینا تھا، وہ اندر۔ لیکن جو اڑ گیا، جس کو دکھائی دیتا تھا، وہ کچھ دیر میں واپس آیا اور اپنے ساتھ اپنے پنجے میں یا چونچ میں ایک چھوٹی سی ٹہنی، ایک جڑی بوٹی کہیے، وہ لے کر آیا اور وہ اس پرندے کی جو اندھا تھا اس کی آنکھ پر لگائی تو اب اسے بھی دکھائی دینے لگا اور وہ بھی اڑ گیا، دونوں اڑ گئے۔ لیکن اس چھوٹی سی لکڑی کو اندر پنجرے میں چھوڑ گئے۔ شاہ صاحب نے خیال کیا یہ تو بہت کام کی چیز ہے، اس میں ایسی تاثیر ہے کہ بینائی آ گئی، تو انہوں نے فوراً اٹھا لی۔ اب انہیں کسی جنازے میں شرکت کرنی تھی تو سوچا یہ ٹہنی کہاں رکھوں، تو اپنے سر پر جو عمامہ باندھا ہوا تھا، پگڑی باندھی ہوئی تھی، اسی میں اس کو رکھ دیا اور جنازے میں شریک ہو گئے۔ نماز پڑھی، قبرستان کی جانب چلنے لگے تو عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ جنازے کے آگے دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک گورا ہے ایک کالا ہے، ایک دوسرے کو مارتا ہے، کبھی گورا کالے کو مارتا ہے، کبھی گورا کالے کو مارتا ہے، کبھی یہ اس کو، یعنی دونوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب۔ یہ لڑائی ہوتی رہی یہاں تک کہ قبرستان میں قبر تک پہنچ گئے۔ بالآخر گورا کالے پر غالب آ گیا اور اس کو پچھاڑ دیا اور میت کے ساتھ وہ گورا بھی اندر چلا گیا۔ اب شاہ صاحب حیران ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ دل میں بات آئی کہ میت کے ساتھ تو جو چیز جاتی ہے وہ اعمال ہوتے ہیں، تو خیال ہی آیا کہ جو کالا تھا وہ برے اعمال تھے، جو گورا تھا وہ اچھے اعمال تھے، دونوں کا مقابلہ چلتا رہا، لیکن چونکہ اچھے اعمال کچھ زیادہ تھے تو وہ قبر میں ساتھ چلے گئے گورے انسان کی شکل میں۔ لیکن پھر ایک بات ذہن میں آئی کہ یہ تو دوسرے عالم کی چیزیں ہیں، مجھے کیسے دکھائی دی؟ پھر خیال آیا کہ وہ پگڑی کے اندر جو ٹہنی رکھی تھی یہ اس کا کمال تھا۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ انسان خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، نہ ہم اپنے اختیار سے آئے ہیں، نہ اپنے اختیار سے ہم جائیں گے، اور نہ کوئی چیز ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت۔ تو پھر ہم نے اس دنیا فانی پر دل کیوں لگایا ہے؟ قرآن کریم نے کہہ دیا قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے اس دنیا کا متاع، سامان بہت تھوڑا سا ہے۔ عجیب انداز ہے قرآن کریم کا۔ قرآن کریم نے دنیا کو کیا کہا؟ متاع۔ ہم مجبوراً ترجمہ کرتے متاع کا سامان۔
ایک بہت بڑے لغت کے امام گزرے، ڈکشنری کے امام، ان کا نام تھا صاحب ابن عباد رحمت اللہ علیہ۔ قرآن کریم کے 3 الفاظ کے معنی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ایک ہے یہی لفظ متاع، اور ایک ہے رقیم جو سورہ کہف کے اندر ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اور تیسرا لفظ ہے تبارک، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب ان تینوں الفاظ کے کما حق معانی جاننے کے لیے، مطلب سمجھنے کے لیے، انہوں نے عرب کے دیہات گاؤں کا سفر کیا، گھر بار چھوڑ دیا۔ آپ سوچئے کہ صرف 3 لفظ انہیں سمجھ میں نہیں آئے، وہ بھی پورے طور پر، کچھ تو سمجھ میں آئے تھے، اس کے لیے وہ بے چین ہو گئے، وطن تک چھوڑ دیا۔ اور آج ہمیں اللہ کا کلام پڑھنا آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم آرام سے کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سو بھی جاتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن کریم سیکھنے کی، سمجھنے کی فرصت اور توفیق نہیں ملتی۔ وہ تو بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس بستی میں، کبھی اس بستی میں، مختلف علاقوں کا سفر کرتے رہے۔ ایک گاؤں میں پہنچے، رب العالمین کو بھی رحم آ گیا کہ یہ بیچارہ کب تک سفر کرے گا۔ اب وہاں دیکھا ایک عورت برتن مانج رہی ہے، بچہ پاس میں بیٹھا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ برتن صاف کرنے کے لیے کپڑا بھی رکھا جاتا ہے، اس سے پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو ماں کسی کام سے گھر میں گئی تو ایک چکبرا کتا آیا، اس نے اس کپڑے کو منہ میں دبایا اور وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر، بلندی پر چلا گیا۔ بچے نے سب کچھ دیکھا، ماں آئی تو ماں نے پوچھا، بچے متاع کہاں ہے؟ این المتاع، کپڑا کہاں ہے؟ بچے نے جواب دیا، یا امی جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل، اے میری والدہ، رقیم یعنی چتکبرا کتا آیا، واخذ المتاع، اس نے یہ برتن مانجنے کا، صاف کرنے کا کپڑا لیا، وتبارک الجبل، پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا۔ ایک ہی جملے میں تینوں الفاظ کے معنی مل گئے کہ رقیم چتکبرے کتے کو کہتے ہیں، تبارک بلندی اور عظمت کو کہتے ہیں، اور متاع اس کپڑے کو کہتے ہیں جس سے برتن کو صاف کیا جاتا ہے۔ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں دنیا کو متاع کہا ہے کہ دنیا کی حیثیت بھی اس کپڑے کی طرح ہے جس سے برتن صاف کیے جاتے ہیں، کہ آپ برتن میں جو چیز تھی اور کپڑے سے اس کو صاف کرتے ہیں، کپڑے کو سونگھ کر دیکھیے تو کبھی آپ کو سالن کی بو آئے گی، کبھی اس میں بریانی کی بو آئے گی، کبھی اس میں دال چاول کی بو آئے گی، لیکن اصلی سالن تو کپڑے میں نہیں، اصلی سالن، اصلی بریانی تو کپڑے میں نہیں، اصلی دال چاول تو کپڑے میں نہیں، وہ تو برتن میں ہے، کپڑے میں صرف اس کی بو ہے۔ رب کریم ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دنیا میں جو نعمتیں ہیں یہ بو کی طرح ہے، اصلی نعمتیں جنت میں ہیں، یہاں تو صرف اس کی جھلک رکھی گئی۔ اسی طرح سورہ کہف، الحمدللہ ہم امید کرتے اکثروں نے پڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا پانی کی طرح ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ دنیا کی حیثیت اس پانی کی طرح ہے
جو آسمان سے برستا ہے۔ قرآن کریم نے دنیا کو آسمان سے برسنے والا پانی کہا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا پانی کی طرح کیوں؟ تو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھیے پانی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں، دنیا بھی ایک جگہ ٹھہرتی نہیں، آج اس کے پاس کل اس کے پاس، آج یہ رئیس ہے کل وہ فقیر ہے، اور آج یہ فقیر ہے کل وہ مالدار ہو گئے۔ تو دنیا بھی ایک حالت پر ٹھہرتی نہیں، اس لیے یہ پانی کی طرح۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کے پانی کے اندر جو بھی جائے گا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے پیر سر نہ ہو۔ جو بھی پانی میں گیا اس کے پیر بھیگنے والے ضرور ہیں، اسی طرح دنیا میں جو بھی آیا وہ دنیا کا اثر اپنے اندر ضرور لے گا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ پانی اگر مقدار میں ہو تو فائدہ دیتا ہے، مقدار سے بڑھ جائے تو وہ سیلاب کی اور عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دنیا بھی اگر مقدار میں ہو تو فائدہ مند ہے، اگر بڑھ جائے تو وہ ناشکری اور نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پانی ایک حالت پر نہیں رہتا، کچھ عرصے کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ چھوڑ دو چند دنوں کے لیے جراثیم ہو جائیں گے۔ دنیا بھی ایک حالت پر نہیں رہتی، آج جس کی ویلیو زیادہ ہے، قیمت زیادہ ہے، چند دنوں کے بعد ڈاؤن ہو جائے گی، آج کم ہے، ممکن ہے چند دنوں کے بعد اس کی ویلیو اور قیمت بڑھ جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے کلام مقدس میں دنیا کو پانی کی طرح بتلایا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے دنیا کی مثال سائے کی بیان کی ہے۔ جیسے انسان چلتا ہے، دھوپ پڑ رہی ہو تو جو سایہ ہوتا ہے وہ اصلی انسان نہیں ہے۔ دنیا میں جو نعمتیں رکھی گئی وہ اصلی نعمتیں نہیں، وہ تو آخرت میں ہے، جنت میں ہے۔ یہاں تو جو نعمتیں ہیں وہ عارضی نعمتیں ہیں، لازمی اور دائمی اور ابدی نعمتیں تو وہاں ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کتنی اچھی مثال بیان کی کہ کچھ لوگ کشتی میں بیٹھ کر سفر کر رہے تھے، اور کشتی اور جہاز سفر کرتے کرتے ایک جزیرے پر جا پہنچا، وہاں ٹھہرا۔ جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ آپ لوگ یہاں کچھ دیر کے لیے اتر سکتے ہیں۔ تو سارے لوگ جہاز سے اترے۔ بڑا خوبصورت وہ جزیرہ، دن کا وقت تھا، چاروں طرف پانی، بڑا خوشنما اور دلکش منظر۔ اب کچھ لوگ جلدی سے فارغ ہو کر جہاز میں بیٹھ گئے اچھی جگہ، کچھ اور ٹہلتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد پہنچے تو پتا چلا اچھی جگہ پر قبضہ ہو چکا ہے، لیکن جہاں موقع ملا وہاں بیٹھ گئے۔ اور کچھ اس جزیرے کے خوبصورت اور دلکش منظر کو دیکھتے ہی رہے، یہاں تک کہ جہاز روانہ ہو گیا اور یہ لوگ وہیں رک گئے۔ اب دھیرے دھیرے دوپہر ہونے لگی، شام ہونے لگی، رات ہونے لگی اور اندھیرا چھا گیا اور دریا کی موجیں اٹھنے لگی۔ اب یہ لوگ پریشان ہیں، ڈر رہے ہیں کہ صبح کے وقت میں جو جزیرہ دلکش اور خوشنما معلوم ہو رہا تھا، جس کا منظر آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا نہیں تھا، آج اور اب وہی جزیرہ خوفناک اور ڈراؤنا اور وحشتناک معلوم ہو رہا ہے۔
امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ مثال بیان کی احیاء العلوم میں اور بتلانا چاہتے ہیں کہ اے دوست، دنیا کی حیثیت اور مثال بھی ایسی ہے کہ تمہیں صبح کے وقت میں، دن کے وقت میں خوشنما نظر آنے والے جزیرے کی طرح معلوم ہوتی ہے، لیکن قبر کی تنہائی میں جا کر جب اصلیت پتہ چلے گی تو معلوم ہوگا کہ یہ صبح کے وقت کے خوشنما منظر کی طرح نہیں، بلکہ رات کے وقت کے خوفناک اور ڈراؤنے منظر کی طرح ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ براق پر سوار اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو راستے میں ایک بوڑھا ملا جو آپ کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا اس کو جواب مت دو، توجہ مت دو۔ پھر آگے چلے، ایک بڑھیا ملی جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ جبرائیل امین نے کہا اس پر بھی توجہ مت دو۔ بعد میں بتلایا کہ حضور جو بوڑھا ملا تھا وہ ابلیس تھا، اور جو بڑھیا تھی وہ دنیا تھی، اور دنیا کی عمر اتنی بچی ہے جتنی اس بڑھیا کی بچی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ دنیا کی حقیقت منکشف ہوئی تو آپ نے دیکھا بہت بوڑھی عورت اور دانت بھی نہیں، لیکن اس نے چمکدار شان و شوکت والا لباس پہن رکھا ہے۔ تو پوچھا کہ تو نے اب تک کتنے نکاح کیے؟ کہ اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں۔ کہ تیرے پرانے شوہروں کا کیا ہوا؟ کہ میں نے ایک ایک کر کے سب کو مار دیا۔ کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو تیرے پرانے شوہروں کے انجام کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نجران کے ایک بڑے میاں، ان کی عمر 200 سال یا اس سے زیادہ تھی۔ تو کہا کچھ نصیحت کیجیے، آپ نے دنیا کو خوب دیکھا ہے، کچھ بتلائیے۔ کہا بس کچھ سال راحت کے، کچھ پریشانی کے، ہر دن کوئی پیدا ہوتا ہے، کچھ مرتے ہیں۔ اگر پیدا ہونا بند ہو جائے تو بھی پریشانی، اور مرنے کا سلسلہ بند ہو جائے یعنی لوگ ہمیشہ رہے تو رہنے کو جگہ ہی نہ ملے۔ کہ اچھا آپ کیا چاہتے ہیں، میں آپ کو کیا دوں؟ انہوں نے کہا میری جو عمر گزر گئی وہ مجھے واپس مل جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، کہ پھر مجھے آپ سے کچھ طلب بھی نہیں کرنا ہے، دنیا کا حال ایسا ہی ہے، ہر روز کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ مرتے ہیں۔ اگر پیدا ہونے کا سلسلہ بند کر دیا جائے تو جتنے ہیں وہ بھی ایک دن مر جائیں گے، مرنے کا سلسلہ بند کر دیا جائے، صرف پیدا ہونے کا سلسلہ ہو تو رہنے کے لیے کسی کو جگہ نہ ملے۔ حق تعالی کا یہ نظام ہے کہ روزانہ کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو دنیا سے جی نہ لگائے۔ دنیا کی مثال مثنوی شریف میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کتنی شاندار بیان کی ہے کہ کشتی چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی، لیکن پانی کہاں ہونا چاہیے، کشتی کے اندر یا باہر؟ تو ظاہری بات ہے کہ باہر، اگر اندر آ گیا وہ کشتی کے چلنے کا نہیں بلکہ ڈوبنے کا سبب ہے۔ ٹھیک اسی طرح
زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی ضرورت پڑے گی، لیکن یہ دنیا دل کی کشتی کے باہر ہو۔ اگر یہ دنیا دل کی کشتی کے اندر آ گئی تو یہ زندگی کے چلنے کا نہیں اور آخرت کے آباد ہونے کا سبب نہیں، بلکہ بربادی کا سبب بن جائے گی۔ آدمی اپنے مکان میں بیت الخلا بنواتا ہے، لیکن کوئی اس سے جی نہیں لگاتا۔ دنیا کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ ایک صاحب نے بڑا شاندار مکان بنوایا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ جس کا جی چاہے آ کر دیکھے اور کوئی عیب ہو تو بتلائے۔ اب سب آتے ہیں، اعلان بڑا شاندار، ہر چیز کی سہولت اور آسانی کا اس میں اہتمام کیا گیا۔ ایک فقیر قسم کا بندہ گزرا اور کہا اس میں 2 عیب ہے۔ اب سب حیران، ماہر انجینئر وہ عیب نہیں بتا سکے اور فقیر کہہ رہا ہے کہ 2 عیب ہے۔ کہا کون سے عیب ہے؟ کہا ایک تو یہ مکان ہمیشہ رہنے والا نہیں، اور دوسرا مکان میں رہنے والا ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ اس کے اندر یہ 2 عیب ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے، صحابہ آپ کے ساتھ ہے، آپ نے بکری کے ایک مردہ بچے کو پڑا ہوا دیکھا، عیب دار، چھوٹے چھوٹے کان۔ آپ نے اٹھایا اور فرمایا صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ 1 درہم میں کون خریدے گا؟ صحابہ عرض کرتے پیارے آقا کون خریدے گا، ویسے بھی یہ مرا ہوا ہے، عیب دار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تمہاری نظر میں یہ بکری کا مرا ہوا بچہ ذلیل اور حقیر معلوم ہوتا ہے، اسی طرح رب العالمین کی نظر میں، نگاہ میں یہ دنیا اس سے زیادہ ذلیل ہے، حقیر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی وقعت، دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے نزدیک دنیا کی مثال، دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ہم نے سب کچھ اسی کو سمجھ لیا ہے۔ ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے، نام تھا اس کا افلاطون۔ اب یہ مت کہنا یہ سلیمان عثمان کی مٹھائی کا نام ہے، یہ بہت بڑا حکیم، بعضوں نے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بعضوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم زمانہ خیال کیا۔ اب اس کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ ایک مرتبہ اپنے لشکر کو، سواری کو لے کر نکلا، ٹہلتا ہوا جنگل پہنچا تو وہاں افلاطون کو موجود پایا، دیکھا جنگل میں ہے تو کہا تم اتنے ماہر حکیم، ایسے عقل مند اور یہاں پڑے ہو۔ اب بادشاہ نے مال و دولت کی، جواہرات کی تعریف کی، افلاطون سمجھ گیا کہ بادشاہ کی نظر میں دنیا بہت کچھ معلوم ہوتی ہے، اس کو کچھ سبق سکھانا چاہیے۔ تو افلاطون نے یہ کہا بادشاہ سلامت، میری جانب سے آپ کے تمام وزراء کی جتنے ہو سب کی دعوت۔ وقت طے ہو گیا، کہا اسی جگہ دعوت ہوگی، آپ اپنے لشکر کو لے کر آئیے، اپنے وزراء کو لے کر آئیے۔ مقررہ تاریخ پر بادشاہ چلا، لشکر کو لے کر، وزراء کو لے کر، تو اب حیران ہے کہ جیسے جیسے جنگل قریب آ رہا ہے ویسے اس کو منظر کچھ عجیب سا دکھائی دے رہا ہے۔ ہر طرف خوبصورت اور کشادہ راستے ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں ہیں، محلات ہیں، باغات ہیں۔ جب جنگل کے قریب پہنچا تو عمارتیں اور دلکش ہوتی چلی گئی،
بادشاہ حیران رہ گیا کہ اس نے کب ایسا انتظام کیا ہوگا۔ خیر افلاطون نے ان کا استقبال کیا، سب کو کھلایا اور رہنے کے لیے سب کے الگ الگ کمروں کا بھی انتظام، بادشاہ کے لیے بھی الگ کمرے کا انتظام، اور سب کو کہا سو جائیے۔ سب سو گئے۔ جب صبح ہوئی اور اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل میں زمین پر سب پڑے ہوئے، اب نہ کوئی کشادہ راستے ہیں نہ عمارتیں ہیں۔ جو عمارتیں نظر آ رہی تھی وہ عمارتیں بھی نہیں، جو باغات نظر آ رہے تھے وہ باغات بھی نہیں، جو محلات نظر آ رہے تھے وہ بھی نہیں، جو کشادہ اور وسیع سڑک نظر آ رہی تھی وہ بھی نہیں۔ غصہ بھی ہوا، ہنسی بھی آئی، بلایا افلاطون کو، مسکراتا ہوا آیا کہ دیکھ لیا آپ نے، یہ ہے دنیا، جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ تو صرف قوت خیالیہ کا تصرف تھا کہ میں نے آپ کے ذہن میں ایسی بات بٹھائی اور آپ کو ایسا سبق سکھایا کہ آپ کو ایسا نظر آ رہا تھا، ورنہ اصلیت تو وہی جنگل ہے۔ وہ تو آپ کو قوت خیالیہ کے اثر کی وجہ سے محلات، باغات اور عمارتیں نظر آ رہی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے یہ مثال بیان کی اور یہ درس دیا کہ دنیا کی چمک دمک بھی، اس کے محلات بھی ہمیں ایسے ہی نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت تو کل پتہ چلے گی جب آنکھیں بند ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک بادشاہ نے اپنے خادم کو بلایا، اسے ایک ٹوکرا دیا اور کہا میرے باغ میں جاؤ۔ اس کا باغ کافی بڑا اور مختلف حصوں پر مشتمل تھا، اور کہا میرے لیے عمدہ قسم کے میوے پھل توڑ کر لاؤ، لیکن ایک بات ہے، ایک دروازے سے جانا ہے، دوسری طرف کے دروازے سے نکلنا ہے۔ آپ جس حصے میں پہنچ گئے پلٹ کر پیچھے والے حصے میں نہیں آتے، یہ شرط ہے۔ آپ دوسرے حصے میں پہنچے تو آپ پلٹ کر پہلے والے حصے میں نہیں آ سکیں گے۔ اب اس نے ٹوکرا ہاتھ میں لیا، باغ میں داخل ہوا، پہلے حصے میں کچھ خاص پھل نظر نہیں آئے تو سوچا آگے والے حصے میں جاتا ہوں، وہاں سے پھل توڑ لیں گے۔ آگے والے حصے میں پہنچے تو اچھے پھل نظر آئے تو سوچا اور آگے والے حصے میں اچھے پھل ہوں گے، تو آگے والے حصے میں گیا، وہاں واقعی اور اچھے پھل تھے۔ خیال آیا اور آگے کے حصے میں اچھے پھل ہوں گے، تو وہاں اور اچھے پھل تھے۔ اس طرح وہ آگے کا خیال کرتے 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 آخری حصے میں پہنچا تو دیکھا وہاں کوئی درخت ہی نہیں ہے، تو پھلوں سے خالی۔ یہ مثال بیان کر کے درس دیا گیا کہ انسان کی زندگی بھی کچھ ایسی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں آج کچھ نیک عمل کر لوں، پھر شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ ابھی دنیا کمانی باقی ہے، بچوں کی شادی باقی ہے، اور ابھی فلاں کام باقی ہے، ذرا بڑھاپے میں قدم رکھیں گے تب نیک اعمال کر لیں گے۔ اس طرح بڑھاپے اور بڑی عمر کے لیے نیک اعمال کو ٹالتا رہتا ہے، اور موت کا فرشتہ اچانک آ کر سر پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو نیک اعمال کا ٹوکرا خالی۔ جیسے بادشاہ نے پوچھا کہ ٹوکرا خالی، پھل کہاں؟ رب العالمین بھی پوچھے گا نامہ اعمال خالی، اعمال کہاں؟ بتائیے کیا جواب دیں گے؟ دنیا میں تو مسافر کی طرح رہنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی اجنبی اور مسافر رہتا ہے، کوئی راستے سے گزرنے والا کچھ دیر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرا، آرام کیا، پھر سامان لیا اور چل پڑا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور ایک اعلان اخیر میں یہ ہے کہ دیکھیے ایک طرف آپ لوگوں کی اس مسجد کا بھی کچھ حصے کا کام چل رہا ہے، اور دوسری طرف
آپ کے اس علاقے سے قریب میں ہی بھاٹینا 80 فٹ کا جو روڈ کہلاتا ہے، وہاں ایک جگہ مسجد کے لیے خریدی گئی ہے. کافی بڑی رقم اس کی ادا کرنی ہے. بہت پسماندہ علاقہ ہے، مسلمانوں کی بڑی بستی ہے، اور اس پورے راستے پر کوئی مسجد بھی نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہیں دو، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ یہیں دو. اللہ نے جو دیا ہے، جتنی وسعت ہو، استطاعت ہو، آپ دونوں کی رعایت کرتے ہوئے تعاون فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. اپنے لیے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے یہ بہترین ذخیرہ ہے. دنیا تو فانی ہے، یہی چیز کام آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.